السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھ کو انصاف کا حکم دیا ہے. میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت اپنے چہرے کو اسی کی طرف کر لے، اپنے رخ کو سیدھا رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارے، اور تم کو بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹائے گا جس طرح سے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. ایک فریق ایسا ہے جو ہدایت پر ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دیا، اور دوسرا فریق ایسا ہے جس کے اوپر گمراہی بالکل ثابت ہو گئی. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنایا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کہنے کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر مسجد کے وقت یا ہر سجدے کے وقت اور ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو بالکل سیدھا رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے انصاف کا، تو انصاف سے مراد یہاں پر اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انصاف سے مراد یہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید یا توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، انصاف پر قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے. اور آگے جو اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو بالکل اسی کی طرف کر کے رکھو. اس سے مراد کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے، چاہے کہیں بھی پڑھے، کسی بھی مسجد میں پڑھے، اپنے رخ کو بالکل قبلے کی طرف رکھے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر نماز کے وقت یا ہر سجدے کے وقت اپنے رخ کو بالکل سیدھا رکھو. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہونی چاہیے، یعنی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عبادت ویسے ہی انجام دینا چاہیے. اور آگے حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کرو اس میں مکمل اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. تو سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ لوگ طواف کرتے تو ایک تو ننگے ہو کر کے طواف کرتے، اور دوسرا طواف کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا ہے. اور ان کا دوسرا، ایک تو ایسا کرتے تھے، وہ ایک تو یہ کرتے تھے کہ جب طواف کرتے تو ننگے طواف کرتے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کیا کہتے کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انصاف کہو، یعنی سچی بات کہو، توحید پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ حکم نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. ایک تو تم لوگ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہو، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اپنے گناہوں کا الزام لگاتے ہو. تو انصاف کی بات کرو، جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہ کام مت کرو، بلکہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرو. اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو اس میں مکمل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، توحید پر قائم رہ کر کے عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہونی چاہیے، اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہونی چاہیے. اور آگے کہا کہ
کما بدأکم تعودون، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو بالکل ویسے ہی لائے گا جیسے تم پیدا ہوئے تھے۔ آدمی کیسے پیدا ہوا؟ اکیلے پیدا ہوا نا، اور ننگ دھڑنگ پیدا ہوا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسان کو اٹھائے گا، بالکل اکیلے اٹھائے گا، اور بالکل انسان ننگے ہو کر کے جائیں گے، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو سب بالکل ننگ دھڑنگ رہے گا، مرد ہو عورت ہو، سب، کسی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ یاد رکھو، انصاف کی بات کہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرو، اللہ کی عبادت کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو، اور تمہارے عبادت میں مکمل اخلاص ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی اٹھائے گا جیسا تم پیدا ہوئے تھے، جیسا تم کو اللہ نے اکیلے اس دنیا میں بھیجا ویسے ہی اکیلے لے بھی جائے گا۔ سامعین کرام، آگے اگلی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ دنیا میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ کتنی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ دو کیٹیگری کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اور اگر غلطی ہو گئی تو اللہ کے بارگاہ میں جھک کر کے توبہ کرنا۔ یہی ہے نا، غلطی کو غلطی سمجھنا، غلطی کو اچھا نہیں سمجھنا، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اس روئے زمین پر دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک جو ہے شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، دوسرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے۔ پھر وہ لوگ جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ خیال نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بلکہ اگر ان کے سامنے شیطان کا نام بھی لیا جائے تو وہ دل میں برا جانتے ہیں۔ اور شیطان بھی جب کسی کو بہکاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تم کو بہکا رہا ہوں، بلکہ اس کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے، اس کو دنیاوی مفاد دکھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، دینی اور دنیاوی فائدے دکھلاتا ہے۔ جیسے آدم کو بہکایا تھا، آدم کو کیسے بہکایا؟ آدم کو کہا کہ دیکھو یہ جو پھل اللہ نے کھانے کے لیے منع کیا ہے اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتے ہو جاؤ گے، یہ پھل کھا لو گے تو جنت سے کبھی بھی نہیں نکلو گے، یہی کہہ کر کے بہکایا تھا نا۔ تو شیطان بھی یہ نہیں کہہ کر کے بہکاتا کہ میں بہکا رہا ہوں، بلکہ وہ جو غلط کام ہوتا ہے اس کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ قدم، ہر وہ اسٹیپ، ہر وہ عمل جو راہ حق سے ہٹا ہوا ہو۔ ابھی راہ حق کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ کا کلام ہے۔ راہ حق ہمارے لیے کون ہے؟ نبی کا فرمان ہے۔ جو بھی عمل راہ حق سے ہٹا ہوا ہو وہ عمل شیطان کا دکھایا ہوا رستہ ہے۔ اللہ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، فریقاً ہدا، ایک گروہ ایسا ہے جو ہدایت پر ہے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا ہے جس کے اوپر گمراہی بالکل ثابت ہو چکی ہے، وہ گمراہی کے رستے پر ہے۔ اللہ نے آگے مزید کہا یہ وہ لوگ ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو ابھی ہر آدمی چاہے وہ عبادت میں گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہو، چاہے وہ معاملات میں گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا طریقہ بہت اچھا ہے۔ ابھی بدعت و خرافات کرنے والے ہو کیا ان کے پاس جا کر کے بول کے دیکھیے وہ کیا بولیں گے؟ نہیں، بالکل صحیح رستہ ہمارا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ اور شیطان بھی گمراہ کرتے وقت یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تم کو گمراہ کر رہا ہوں، بلکہ اس کو اس کے دینی اور دنیاوی فائدے دکھلاتا ہے۔ یہاں پر انسانوں کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہر وہ رستہ، ہر وہ اسٹیپ، ہر وہ عمل جو راہ حق سے ہٹا ہوا ہو، سمجھ لے کہ وہ شیطان کا دکھایا ہوا رستہ ہے، چاہے وہ دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے عمل کو جانچے پرکھے۔ جو رستہ راہ حق سے ہٹا ہوگا وہ ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کا رستہ ہے، اس کو سمجھ کر کے ہدایت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہی پر ہے۔ جو ہدایت پر ہیں ہم کو ان کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر
خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا